اس ویڈیو میں لیسن نمبر 9 کاغان ویلی کو پڑھا جائے گا۔ کاغان ویلی یعنی وادی کاغان۔ تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ Nature has been very kind to make and beautify the earth for human beings۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مہربانی ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے اس دنیا کو بنایا اور اس میں خوبصورتی بھر دی۔ کاغان ویلی is one of the most beautiful places in Pakistan۔ وادی کاغان پاکستان کی سب سے خوبصورت ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ A large number of people go every year to see this valley۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہر سال اس وادی کو دیکھنے جاتی ہے۔ They visit the place and enjoy its scenic beauty۔ وہ وہاں جاتے ہیں اور اس کے قدرتی حسن سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ The valley is known after the name of a small town، کاغان۔ اس وادی کا نام ایک چھوٹے سے قصبے کاغان کے نام پر ہے۔ It is the valley of کنہار river that flows in this area۔ یہ دریائے کنہار کی وادی ہے جو کہ اس علاقے سے گزرتا ہے۔ The valley spreads along the Kunhar River from an elevation of 2,134 meters to 4,173 meters۔ یہ وادی دریائے کنہار کے کنارے 2,134 میٹر سے لے کر 4,173 میٹر کی بلندی تک پھیلی ہوئی ہے۔ It is 155 kilometers long۔ اس کی لمبائی 155 کلومیٹر ہے۔ This place is free from pollution۔ یہ جگہ آلودگی سے پاک ہے۔ The valley presents an extended natural scenic beauty with its mountains, hills, lakes, rivulets, waterfalls and glaciers۔ اس لفظ کو برٹش انگلش میں گلیشیئر پڑھا جاتا ہے اور امریکن انگلش میں اسے گلیشیئر پڑھا جاتا ہے۔ تو اب یہاں وادی کاغان کی جو نیچرل بیوٹی یا قدرتی حسن ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وادی قدرتی حسن کا ایک طویل سلسلہ پیش کرتی ہے، جس میں کہ پہاڑ ہیں، چھوٹی پہاڑیاں ہیں، جھیلیں، ندی نالے، آبشار اور گلیشیئر موجود ہیں۔ گلیشیئر دراصل برف کا بہت بڑا ٹکڑا یا حصہ ہوتا ہے جو کہ پہاڑ کی ڈھلان کی طرف کو آہستہ آہستہ سرکتا رہتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں مل کر وادی کاغان کو خوبصورت اور دیکھنے کے لائق بناتی ہیں۔ Kaghan Valley is situated in Mansehra district of Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan۔ وادی کاغان ضلع مانسہرہ میں موجود ہے جو کہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں موجود ہے۔ The weather in this valley is very cool and pleasant from May to September۔ مئی سے ستمبر تک یہاں کا موسم جو ہے وہ خاصا سرد اور خوشگوار رہتا ہے۔ Winters are very cold and freezing in this valley, so the tourists do not visit the valley during winters۔ اس وادی میں سردیوں کا موسم بہت سرد اور یخ بستہ ہوتا ہے، لہٰذا سیاح سردیوں میں یہاں کا رخ نہیں کرتے۔ Their route to Kaghan is through Balakot, Abbottabad and Mansehra۔ کاغان تک کا جو راستہ وہ اختیار کرتے ہیں وہ بالاکوٹ، ایبٹ آباد اور مانسہرہ سے گزرتا ہے۔ The road goes up and up the mountains, winding through lovely tall trees۔ خوبصورت اونچے درختوں کے درمیان سے بھل کھاتی ہوئی پہاڑوں پر اوپر ہی اوپر بڑھتی جاتی ہے۔ جیسا کہ ان تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف کچھ پہاڑ دکھائے گئے ہیں اور اس دوسری تصویر میں آپ ایک بل کھاتی سڑک کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔
Shugran is situated at 2 hours drive from Balakot. Shugran जो है वो बालाकोट से 2 घंटे की मुसाफत पर मौजूद है. Shugran is a small village surrounded by forests and peaks of hills and mountains. Shugran एक छोटा सा गांव है जिसे जंगलात और पहाड़ी चोटियों ने घेर रखा है. The well-known Siri Pai mountain is also a place worth seeing. Siri Pai का मशहूर पहाड़ भी देखने से ताल्लुक़ रखता है. The view is breathtaking. उसका नज़ारा दम बखुद कर देने वाला है, यानी बहुत ही हैरान कुन है, गोया वो जगह आपने पहले कभी ना देखी हो. Naran is another small village on the way to Kaghan. कागान के रास्ते में नारान का एक छोटा सा गांव भी पड़ता है. It is a 3-hour easy walk to Lake Sefel Maluk. ये झील सेफल मलूक से 3 घंटे की आसान पैदल मुसाफत पर मौजूद है. यानी नारान से सेफल मलूक तक का जो रास्ता है वो आसानी के साथ 3 घंटे में पैदल तय किया जा सकता है. The most wonderful sight is कागान वैली. सबसे शानदार नज़ारा वादी कागान का है. The lake is a lovely spot for picnic and enjoyment. ये झील सैर तफरीह के लिए एक खुशगवार मकाम है. Water of the lake shines blue and green because there is no pollution at all. झील का पानी नीला, सब्ज और चमकदार है क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर आलूदगी से पाक है. People come here from far and wide and stay at their leisure. इस लफ्ज़ को ब्रिटिश इंग्लिश में लेजर पढ़ते हैं जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसे लीजर पढ़ा जाता है. अपनी तमाम मसरूफियत से फ़ारिग होकर जो वक्त आप अपने लिए या सैर व तफरीह के लिए निकालते हैं उसे लेजर या लेजर टाइम कहते हैं. तो इस जुमले में ये बताया गया है कि लोग बहुत दूर दराज से अपना फ़ारिग वक्त यहाँ आकर बिताते हैं. Lake Sefel Maluk is named after a legendary prince. झील सेफल मलूक का नाम एक अफसानवी शहजादे के नाम पर रखा गया है. The lake is located at a height of 3000 meters from the sea level. ये झील सतह समुंदर से 3000 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है. In Kunhar River, you find trout fish, which is very tasty and nutritious. दरियाए कुन्हार में ट्राउट मछली पाई जाती है जो कि बेहद लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है. There is a large number of restaurants, hotels and tourist resorts. ब्रिटिश इंग्लिश में इस लफ्ज़ को रेस्टोरेंट्स पढ़ा जाएगा जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसको रेस्टोरेंट्स पढ़ा जाता है. और अगर इसके आखिर से लेटर एस को कट कर दिया जाए यानी कि अगर सिंगुलर हो तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसे रेस्टोरेंट पढ़ते हैं जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसे रेस्टोरेंट पढ़ते हैं. और इससे अगला लफ्ज़ जो है इसे ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों में ही होटल या होटल्स पढ़ा जाता है जबकि इस लफ्ज़ को ब्रिटिश इंग्लिश में रिजोर्ट्स पढ़ा जाता है, लेटर आर साइलेंट होता है. और अमेरिकन इंग्लिश में इसे आर के साथ पढ़ते हैं यानी रिजोर्ट्स पढ़ा जाता है. यहाँ पर बहुत से रेस्तुरां, होटल या सराय और सयाहती मकामात मौजूद हैं. In Persian language, they say that listening and seeing can never be alike. फारसी कहावत है कि सुनना और देखना कभी भी एक सा नहीं होता, यानी सुनने और खुद देखने में बड़ा फ़र्क है. Your visit to the Kaghan Valley will bear the truth of the Persian saying. यानी वादी कागान की सैर इस फारसी कहावत की सच्चाई को साबित करती है. या फिर आप जब वादी कागान जाएंगे
تو اس فارسی کہاوت کا سچ آپ پر کھل جائے گا، یعنی اس حقیقت کو آپ خود دیکھ کر ہی جان سکیں گے، صرف اس کے متعلق سننے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ لیسن یہاں مکمل ہو گیا ہے۔ اس سے متعلق ریڈنگ کمپریہنشن ایکٹیویٹی کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔